بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا بھی کام جوکھوں کا ہے۔ میرے میاں کو کسی دوست نے یہ دلاسا دیا کہ سب گھر والوں کے ساتھ لاہور آ جاؤ، اچھی نوکری ملے گی۔ میاں میرا شروع سے کان کا کچا تھا، جو کوئی کہہ دیتا اس کی بات پر بھروسہ کر لیتا۔ ساس سسر حیات نہ تھے، بس ہم میاں بیوی تھے اور ایک دیور جو 15 سال کا تھا۔ ہم سب کو لے کر میرا شوہر لاہور پہنچ گیا۔ جس دوست نے سہانے خواب دکھائے تھے وہ نہ جانے کہاں رفو چکر ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت ہمارے پاس جمع پونجی تھی اس کا ہم نے کرائے کا گھر خرید لیا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ ہمیں اس محلے میں آئے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے۔ اس گھر کو دیکھتی تو دم گھٹنے سا لگتا تھا۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم پر یہ نوبت بھی آ سکتی ہے۔ گھر کا کرایہ دینے کی خاطر ہم 3 روز سے روکھی روٹی بھگو کر کھا رہے تھے۔ صرف اتنا ہی کھاتے کہ ذرا بھوک میں کمی آ جاتی، ورنہ ہفتوں سے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ شوہر ایک ماہر خان سماع تھا مگر لاہور آ کے بے روزگار ہو گیا تھا۔ کراچی میں پہلے تو میاں کا کام بہت اچھا تھا مگر چند ماہ پہلے ایک شادی میں کھانا بنا کر آیا تو بریانی کی دیگ میں کہیں سے چھپکلی گر گئی۔ جب مہمانوں کی ڈش سے چھپکلی نکلی تو کہرم سا مچ گیا۔ براتیوں نے کھایا کھانا تھوکنا شروع کر دیا اور برا بلا کہنے لگے۔ 2 بچے موت کا شکار ہوئے تو کیٹرنگ والوں نے بھی سارا ذمہ میرے شوہر پر ہی ڈال دیا۔ ان لوگوں نے میرے شوہر کو جیل میں بھجوا دیا۔ میرے علاوہ میرا ایک 15 سال کا دیور تھا۔ ہماری تمام تر جمع پونجی اور زیورات شوہر کے چھڑوانے کی خاطر رشوت میں دے دیے مگر ان بدبختوں نے اگلے ہی روز دیور کو دھکے دے کر نکالتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سزا پوری کر کے ہی نکلے گا۔ شوہر کی الگ پریشانی تھی، وہی گھر بیچ کر ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ سب کچھ بیچ کر شوہر کی رہائی کرائی تو اس کے دوست نے کہا کراچی چھوڑ دو ورنہ پولیس بار بار گرفتار کرنے پہنچ جائے گی۔ لاہور آ جاؤ تو یہاں نوکری لگوا دوں گا۔ شوہر پہلے ہی خوف زدہ تھا اس لیے ہمیں لاہور لے آیا لیکن اب وہ دوست غائب تھا۔ شوہر کو بس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ میں کام ملا تھا لیکن اس کی تنخواہ میں بس کرایہ ہی نکلتا تھا، اس لیے چھوٹے دیور بلال نے بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں صحن میں جھاڑو دے کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید بلال آ چکا تھا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر تھکن یا افسردگی نہ تھی بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اندر آ کر کہنے لگا بھابی مجھے نوکری مل گئی ہے، آپ کی دعائیں رنگ لے آئی۔ بلال کی بات سنی تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ بلال تو کتنے ہی دنوں سے نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اسے ایک بنگلے میں روٹی پکانے کا کام ملا تھا۔ وہ یہیں کا ایک سیٹھ تھا جو بہت امیر تھا۔ بلال تو ویسے بھی اپنے بھائی کی طرح کھانے پینے کی ہر چیز بڑی ہی لذیذ بنایا کرتا تھا۔ میں نے خدا کی ذات کا شکر ادا کیا۔ اگلے ہی روز سے بلال کی نوکری شروع ہو گئی۔ وہ صبح صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر سے چلا جایا کرتا اور رات کے کھانے کے بعد ہی لوٹا کرتا۔ کبھی کبھار تو میرے لیے بھی وہیں سے کھانا لے آتا۔ اکثر کہتا کہ بھابی مالکن بہت اچھی ہے، آپ ہی کی عمر کی عورت ہے، مجھے بڑے پیار سے رکھتی ہے، کہتی ہے میں روٹیاں بڑی ہی مزیدار بناتا ہوں اور مجھے الگ سے روپے بھی دیتی ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ مالکن سیٹھ کی اکلوتی چہیتی بیوی تھی، اس کا نام نفیسہ بیگم تھا۔ بڑی ہی خوبصورت اور روب والی عورت تھی۔ ابھی تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی مگر سیٹھ نے اس کے باوجود دوسری شادی کرنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں لایا تھا۔ وہ تنخواہ بھی اچھی دے رہی تھی۔ بلال خوش تھا، میں بھی مطمئن، بس ایک ہی سوچ بار بار ذہن میں آ رہی تھی مگر کئی روز سے بلال سے بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ اس رات جب بلال گھر آیا تو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ آج مالکن کے ہاں ان کی سہیلیوں کی دعوت تھی، اگلے 1 ماہ کے لیے مالک دوسرے ملک جا رہے ہیں تو مالک اور مالکن کے بہت سے دوست آج ان کے بنگلے میں آئے تھے۔ میں نے دیور کی بات سنی اور پھر جھجکتے ہوئے بولی کہ تمہاری مالکن تو بڑی نیک خاتون معلوم ہوتی ہے، خدا ترسی بھی بہت لگتی ہے۔ تم کیوں نہ اسے کہو کہ وہ تمہارے بھیا کو بھی کام لگوا دے، اس کی تنخواہ سے بس گھر کا کرایہ ہی ادا ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو اچھی نوکری لگوا دے۔
یہ سب تو بس اتفاق سے ہی ہوا تھا۔ بلال سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ میں کل ضرور مالکن سے بات کروں گا۔ اگلے روز بلال مجھے امید دلا کر کام پر چلا گیا اور میں بھی دعا گو تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں بیٹھی کئی سپنے سجا رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا تھا؟ بلال تو رات کو ہی آیا کرتا تھا۔ جب ڈرتے ہوئے دروازہ کھلا، سامنے تو میرا شوہر شہزاد کھڑا تھا، مگر زخمی حالت میں۔ اس کو کسی گاڑی والے نے ٹکر مار دی تھی۔ میں ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ شوہر لنگڑاتا ہوا اندر آیا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پاؤں میں بہت تکلیف ہے۔ میرے پاس تو پیسے ہی نہ تھے۔ رات کو جب بلال آیا تو بھائی کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ اگلے روز اس کی مالکن نے بلال کے بتانے پر میرے شوہر کا اچھے ہاسپٹل سے علاج کروایا، لیکن میرے شوہر کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، ابھی پلستر بندھا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بذات خود جا کر مالکن اور مالک کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر شوہر اس وقت میرا محتاج تھا، اس لیے میں جا نہیں سکی۔ 15 دن بعد شوہر بھی کام پر جانے لگا، پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ بلال ویسے تو روز وقت پر آ جاتا تھا، لیکن آج ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات 1 بج چکا تھا اور میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات کو کال کر کے کہنے لگا کہ میں آج بنگلے میں ہی رہوں گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ شوہر کا بھی کام اگلے روز سے شروع ہو چکا تھا۔ اس دن جب دیور واپس آیا تو اس کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگا، بھابی یہ لیں، گھر کا خرچہ چلائیں، مجھے تنخواہ مل گئی ہے۔ میں تنخواہ پا کر مسکرائی، مگر دیور کو گم سم دیکھ کر حال سے اٹھنے لگی۔ میری اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ خدا نے 3 بیٹے عطا کیے تھے، مگر تینوں ہی 1 یا 2 ماہ کے ہو کر فوت ہو چکے تھے۔ دیور کو ہی اپنا بیٹا سمجھتی تھی، بالکل ماں کی طرح۔ مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ میں دیور کے کمرے میں گئی جہاں وہ بے تاثر چہرہ لیے لیٹا چھت کو گور رہا تھا۔ میں اس کے قریب آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وجود بالکل ٹھنڈا تھا۔ دیور سے سوال کیا تو کہنے لگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکاوٹ ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اگلے روز دوبارہ دیور بنگلے میں ہی رہا۔ جب دیور سے پوچھا تو کہنے لگا، مالکن کہتی ہے مجھے بنگلے میں اکیلے ڈر لگتا ہے، تم اعتبار کے قابل لڑکے ہو، اس لیے یہیں رک جایا کرو۔ دیور کی بات سنی تو میں خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پریشان سا لگ رہا تھا۔ بلال شاید مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ پہلے تو وہ بولتے ہی تھکتا نہ تھا، ذرا سی بات پر شگل لگائے رکھتا اور اچھے خاصے موقع پر بھی بات کو بدل کر جو پیش کرتا کہ ہنسی آ جایا کرتی، مگر کئی روز سے اس کا خاموش رہنا مجھے پریشان کر چکا تھا، یا پھر شاید اس کے بھائی کا آنا اسے اچھا لگا تھا۔ میرے شوہر کو نوکری تو مل چکی تھی، مگر انہوں نے کنٹریکٹ کیا تھا کہ وہ 1 ماہ تک میرے شوہر کو تنخواہ نہیں دیں گے۔ اگر ان کا کام اچھا رہا تو بدلے میں وہ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ دیور ہی ہمارا اس وقت واحد کفیل تھا۔ وہ جو کچھ کما کر لاتا تھا اس سے اس گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات تو نہ آ گئی تھی کہ اب اسے میرے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا بھی خرچ اٹھانا پڑے گا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے، مگر میں دیور کی طبیعت سے بھی واقف تھی۔ وہ ایسا تو ہرگز نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر آخر کیا بات تھی جو دیور اس قدر پریشان تھا؟ اگلے روز جب وہ گھر واپس آیا تو کہنے لگا، آج سے میں شام کو ہی جایا کروں گا اور پھر صبح واپس آیا کروں گا۔ میں چونک کر دیور کو دیکھنے لگی۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر دیور نظریں چرانے لگا۔ میں کہنے لگی کہ تم تو روٹیاں بنایا کرتے تھے، کیا مالکن نے تمہاری ڈیوٹی بدل دی ہے جو اب تم راتوں کو جایا کرو گے؟ دیور خاموش ہو گیا اور مجھ سے کچھ نہ بولا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کے سر میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، کیا بات ہے بلال، تم کافی دنوں سے پریشان لگ رہے ہو، کچھ مسئلہ ہے؟ تم مجھے بتاؤ، کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہاں پر کام کرنے والے تمہیں تنگ کرتے ہیں یا مالکن بہت سختی کرتی ہے؟ بلال نے گہری سانس لی اور پھر کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا جاتا۔
या यूं ही सोचों में गुम बैठा रहता था। चेहरे पर जर्दी आती जा रही थी। खाना भी वो ठीक से नहीं खा रहा था। अक्सर मैं तंग करके कहती कि लगता है बंगले का अच्छा खाना तुम्हें रास आ गया है, इसलिए भाभी के हाथ की बनी हुई फीकी सी दाल तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती। तो बिलाल हल्का सा मुस्कुराकर बात की नफी कर दिया करता। देवर की हालत मुझे परेशान कर रही थी। शौहर तो शहर में एक बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। मुझे देवर की फिक्र होने लगी। दिल में कई वसवसे आ रहे थे। आखिर मालकिन इसे आधी रात को अपने पास क्यों रख रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस मामले की तह तक जाकर रहूंगी। अगले रोज देवर घर आया तो मैं इसके पास चली आई और बोली कि आज तुम घर ही रहो, आज रोटी बनाने मैं जाऊंगी। देवर ने जब ये सुना तो उसका रंग सुर्ख होने लगा। वो बुखलाए हुए अंदाज में कहने लगा, नहीं नहीं, आप कैसे जा सकती हैं, ये काम तो मेरा है। मैं देवर को मुस्कुरा कर बोली, रोटियां ही बनानी है ना, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। तुमसे तो अच्छी रोटियां वैसे भी मैं बना लेती हूँ, बिल्कुल गोल और नरम रोटी। देवर ने ये सुना तो खामोश हो गया, मगर मुझे लगता था जैसे वहां पर जाने से मुझे रोक रहा हो। कहने लगा कि भाभी आप मत जाएं, वरना मालकिन गुस्सा करेंगी। मगर मैंने इसकी एक ना सुनी और इसे बोली कि तुम यहीं रहो, मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे साथ घर का खर्च चलाऊं। इस बहाने मालकिन का शुक्रिया भी अदा कर लूंगी। बिलाल सर झुकाए वहीं बैठ गया। मैं जानती थी कि मैंने अगर कुछ पूछा तो वो मेरा लिहाज रखते हुए मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। यही सोचकर इस रोज मैंने देवर के कपड़े पहने थे और रोटी बनाने के लिए चली गई। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल मर्दाना कर लिया था। देवर के कपड़े पहनकर सर पर बालों को जूड़ा बनाकर टोपी पहन ली थी। मैं लड़का बनकर जब बंगले में पहुंची तो इतना आलीशान बंगला अपने सामने देखकर दंग रह गई। कितनी देर मैं गुम सी खड़ी रही, फिर अंदर दाखिल हुई तो मुलाजिम कहने लगा कि तुम कहाँ चले आ रहे हो। मैंने फौरन गला खनकार कर कहा कि आज बिलाल की तबीयत खराब है, इसलिए इसकी जगह मैं खाना बनाने आया हूँ। उसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। मैंने खाना बनाया, रोटियां बनाकर रखी और वापस आने लगी तो फौरन मालकिन की आवाज़ गूंजी। वो कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो, अब रोज़ रोज़ तुम्हें बताना पड़ेगा कि रात यहीं रहना है। मालकिन की आवाज़ सुनकर मेरा वजूद लर्ज गया। इन्होंने मुझे अकब से ही देखा था। मेरा चेहरा इनसे अभी तक छुपा हुआ था। शायद बिलाल के कपड़ों में देखकर मुझे बिलाल ही समझ बैठी थी कि मैं ही बिलाल हूँ। मैं फौरन वहाँ से वापस किचन में चली गई। 10 बजे सभी नौकर चाकर अपने अपने घरों को जाने लगे। सिर्फ मैं ही किचन में बची थी। जब घर खाली पाकर मालकिन की आवाज़ गूंजी, बिलाल मेरे कमरे में आओ। मालकिन के लफाज सुनकर दिल धड़कने लगा। वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। पलट कर देखा तो मालकिन सीढ़ियां चढ़कर जा रही थी। फौरन अपने हवास पर काबू पाया और कुछ देर बाद मालकिन के कमरे की जानिब गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो दचका सा लगा। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। दिल में अनगिनत वसवसे सर उठाने लगे। जो ही मैं तारीक कमरे में कदम रखा तो फौरन मालकिन मेरे करीब आई और मैं हाँफती हुई इस घर से भागी। मेरा दिल तो जैसे सीना चीर कर बाहर गिरने वाला था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं हाँफने लगी और घर में दाखिल हो गई। कुछ देर पहले जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था, मेरा तो वजूद कांप रहा था। मेरी हालत देखकर देवर कमरे से बाहर निकल आया और सर झुकाए खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं चलती हुई इसके करीब आई और बोली, बिलाल, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे सच सच बताओ, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। बिलाल कुछ देर तो खामोश खड़ा रहा, फिर ढके छुपे अल्फाज में जो बताने लगा तो दिल में मालकिन और इसके शौहर के लिए नफरत आने लगी। मालकिन जैसी औरतें ही तो दर हकीकत इस माशरे के लिए दबा होती हैं। वही मालिक जैसे मर्द भी हद दर्जे के बेगैरत जो बीवी को मासूम बच्चे पर डोरे डालते हुए देखकर भी खामोशी से तमाशा देखते हैं। मालकिन का दिल मेरे देवर पर आ चुका था। इस रोज़ जब इसने भाई के इलाज की बात की तो मालकिन ने बदले में इससे जो फरमाइश की वो मजबूरन बिलाल पूरी कर रहा था। बोला था, ज़्यादा समझ ना रखता था, इसलिए बोल कर बता ना सका। मुझे बताते हुए फूट फूट कर रोने लगा।
کہ میں نے اپنی رضا سے یہ گناہ نہیں کیا۔ میں دیور کو چپ کروانے لگی۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اگلے روز میں نے اس عورت کے خلاف پولیس میں کمپلین کروائی۔ پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اس بات کی گواہی اس کے گھر کے دوسرے ملازمین نے بھی دی، تو اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس کراچی چلے آئے، جہاں شوہر نوکری کرتا تھا۔ وہیں بلال کو بھی ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نوکری مل گئی۔ اس واقعہ کو کافی سال گزر گئے ہیں، بلال کی شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن میں اب بھی جب یہ سوچتی ہوں کہ ایسے بھی دیور ہوتے ہیں۔ بلال نے ہماری خاطر ہر قسم کی قربانی دے ڈالی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔